بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، چونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی اور مختصر ہے، اور ان قریب ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر عالم قبر، عالم برزخ کے سفر پر روانہ ہونا ہے، اور نہ معلوم کتنا عرصہ قبر کے اندر زیر زمین ہم رہیں گے۔ پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا اور ہم سب قبروں سے اٹھ کر بارگاہ الہی کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ اور ہم میں سے ہر ایک نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور درمیان میں نہ کوئی حجاب پردہ ہوگا اور نہ کوئی درمیان میں ترجمان ہوگا۔ بس اللہ رب العزت کے سوال ہوں گے اور میں نے اور آپ نے جواب دینے ہوں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اس وقت بندے کے سامنے زندگی میں جو اس نے گزارا ہے وہ 3 قسم کے اس کے اعمال ہوں گے۔ 2 قسم کے دفتر ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور تیسرا جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو پہلا دفتر حقوق اللہ کا ہے اس میں سے شرک کے بارے میں کوئی معافی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے
من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام قرار دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ دوزخ بنایا ہے۔ اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی کہ اگر کوئی شرک کرتے ہوئے دنیا سے گیا پھر وہ جنت جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرے گا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اپنا کوئی عمل بھی اللہ کے علاوہ کسی موقع پر بھی کسی اور کے لیے کیا تو اللہ رب العزت کو شرک والے عمل کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جائے جس اور کے لیے کیا تھا سارے بدلے اسی سے جا کر لے۔ چنانچہ شرک کرنے والوں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کی طرف پھینکا جائے گا، پھر باقی رہ جائیں گے اہل توحید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ ہر ایک اپنے معبود کی طرف چلا گیا، تم کیوں نہیں گئے؟ تو وہ عرض کریں گے یا اللہ دنیا میں ہم نے تیرا درد نہیں چھوڑا، آج بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو وہی لوگ پھر کامیاب ہوں گے۔ تو پہلا دفتر ہے حقوق اللہ کا جس میں شرک کی معافی نہیں ہے، اور تیسرا دفتر ہے حقوق العباد کا جس میں بھی معافی نہیں ہے۔ جس نے جس کسی کا حق دینا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، وہ ادا کرے گا، اور وہاں ادائیگی کی صورتیں یہ ہوں گی جیسا کہ احادیث میں ہے کہ اگر کسی کا حق دینا ہے اور وہ حق لینے کے لیے آئے گا تو وہاں نیکیوں کے ساتھ بھاگ دیا جائے گا۔ مثلا کسی کے میں نے پیسے دینے ہیں، نمازیں وہ لے لے گا، کسی کی زمین کا حق دینا ہے، روزے حج زکوٰۃ وہ لے لے گا۔ جو میں نے نیک اعمال کیے ہیں نا، جس کا میں نے جو حق دینا ہے میری عبادتیں وہ لے لیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی بھی حق لینے والے باقی ہوئے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان حق لینے والوں کے گناہوں کو اس پر ڈالنا شروع کر دیا جائے گا۔ جس نے مجھ سے حق لینا ہے، میرے پاس نیکی تو ہے کوئی نہیں اس کو دینے کی، چلو اس کے جو گناہ ہیں وہ میرے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکیاں لوگ لے جائیں گے، گناہ میرے اوپر ڈال دیے جائیں گے، حتیٰ کہ گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر تیسرا دفتر تو یہ حقوق العباد کا ہوگا، دوسرا دفتر وہ اعمال کا ہے حقوق اللہ میں سے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ان میں جو کمی کوتاہی ہوئی وہ اللہ جس کے لیے چاہیں گے معاف فرمائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی پر جس کو جو چاہیں گے معاف فرمائیں گے۔ تو زیادہ شدت کس میں ہوئی؟ پھر ایک تو شرک میں اس کی معافی نہیں ہے، اور ایک حقوق العباد میں جس کی معافی نہیں ہے، جس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ اس لیے زیادہ ضرورت ہمارے معاشرے میں ہمیں عمل کرنے کے لیے یہ نہیں کہ نعوذ باللہ نماز روزہ ان کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، اللہ کے حقوق ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہمارے ذمہ ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس سے قبل گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشستوں میں آپ سن چکے ہیں ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، عام رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق۔ آج کے اس مختصر سبق میں ہم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں قرآن و سنت کی جو رہنمائی ہے وہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے
جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا مختصر ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، سورۃ النساء 5ویں پارے کی آیت ہے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگو عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریب والے پڑوسی کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے ماتحتوں اور غلاموں کے ساتھ۔ اللہ کریم نے ان سارے لوگوں کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، وفی روایت من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو اپنے مہمان کی بھی قدر کرنی چاہیے، اس کا بھی عزت احترام اور اکرام کرنا چاہیے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو پڑوسی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب ذرا ان الفاظ پہ غور کریں، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جس کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ کل قیامت کا دن آنے والا ہے اور میں نے بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے، میں نے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جہاں بیچ میں کوئی حجاب بھی نہیں ہوگا، وہاں بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، اللہ کریم کا سوال ہوگا اور میں نے رب کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ جب رب کے سامنے میری ملاقات ہوگی تو اگر میں نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوا ہے تو یہ میری ملاقات اچھی ہو جائے گی، اور اگر میں نے پڑوسی کو تنگ کیا ہوا ہے تو یہ میری ملاقات خطرناک ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، ہم میں سے ہر بندے نے رب کے سامنے پیش تو ہونا ہے، اس لیے پڑوسی کا اکرام ضروری۔ تو یہ جو میں نے آپ کو روایت سنائی ہے اس میں الفاظ ہیں فَلْيُكْرِمْ جَارًا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی بھی اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کے عمل کی وجہ سے اس کے پڑوسی کو اذیت پہنچتی ہو، اس کے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہو۔ قربان جائے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ بناؤ کہ پڑوسی کے گھر میں ہوا کے جانے کا راستہ ہی نہ رہے۔ اگر دیوار زیادہ اونچی کرنے لگو تو پہلے پڑوسی سے پوچھ لیا کرو، وہ خوشی سے اجازت دے دے تو پھر کیا کرو۔ اب ذرا اس بات پہ غور کرنا، ظاہر بات ہے میں اپنی زمین میں دیوار اونچی کروں گا، پڑوسی نے مجھے کب روکنا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو کہ جب میں اپنی دیوار بنانے سے پہلے پڑوسی سے یہ پوچھ لوں گا تو اس کے دل میں میری عزت اور احترام آ جائے گا۔ ظاہر اس نے اجازت تو دینی ہی دینی ہے، میں اپنے پلاٹ میں جب دیوار بناؤں گا اس نے مجھے کیا روکنا ہے یہاں پر؟ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے اجازت لے لو، جب اس سے پوچھ لو گے، اس سے بات کر لو گے، اس کا دل خوش ہو جائے گا، اور پڑوسی کا دل خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ تیرے اوپر خوش ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پڑوسی کو تنگ کرنا اور ایذا پہنچانا یہ تو بہت سخت جرم ہے، اتنا سخت جرم ہے، اتنا سخت جرم ہے کہ ایک روایت میں جو الفاظ ہیں وہ بندہ پڑھتا ہے تو کام جاتا ہے۔ سنیے ذرا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی، جب بھی صحابی کا نام ہے تو کہا کریں رضی اللہ تعالی، اور جب نبی پاک کا نام ہے تو کیا کہنا ہے، تاکہ کہے بغیر ہی ہر بندہ جب بھی آپ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آداب ہیں حدیث سننے کے اور سنانے کے۔ حدیث کی جو فضیلتیں ہیں نا پڑھنے پڑھانے کی، ان میں علماء نے لکھا ہے بڑی اہم فضیلت یہ ہے کہ حدیث سننے والا اور سنانے والا وہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ جب بھی نام آتا ہے نبی پاک کا، سنانے والا بھی پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے والے بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میرے امتیوں میں میرا قریب ترین، زیادہ قریب وہ امتی ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنے والا ہوگا، اس لیے اس میں سستی نہ کیا کرے۔ سنیے جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ قسم اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ کا سچا محبوب پیغمبر ہے۔ پھر 1 بار نہیں 3 بار قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم تو کانپ گئے، یہ کون سا بد نصیب بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 بار نہیں 3 بار قسم کھا کے فرماتے ہیں وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ مومن نہیں۔ ہم ڈر گئے اور ہم نے کانپتے ہوئے سوال کیا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ کس کے بارے میں آپ اتنے غصے کے ساتھ 1 بار نہیں 3 بار فرماتے ہیں وہ مومن نہیں؟ کون مومن نہیں ہے؟ کون ایسا بد نصیب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، بندہ وہ مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ کہو استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے میرے بھائی، اور متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم کھا کے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی شدت ہے اس مسئلے میں، جس کی طرح ہمارا غور نہیں ہوتا، ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ اکثر لڑائیاں ہماری ہوتی پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، کیوں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات تو ہوتے رہتے ہیں، کبھی پانی ادھر آ گیا، کبھی جناب کوئی اور چھوٹا بڑا گھر میں شور شرابہ ہو گیا۔ یہ پڑوسی پہ بھی لازم ہے کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس کے ساتھ دوسرے کو تکلیف ہو۔ اب دوسرے پہ لازم ہے کہ اگر اس نے کوئی نادانی کر دیا تو وہ برداشت کرے۔ اور ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، حقوق تو بڑے دور کی بات ہے، رات کے سناٹے میں جب سارے لوگ سو جاتے ہیں اپنے گھر کا کوڑا وہ اٹھا کر پڑوسی کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے اڑوس پڑوس میں کوڑا پھینکا ہوا ہے، ظاہر بات ہے یہ کوئی بندے لاہور سے تو نہیں آتے نا پھینکنے کے لیے، نہ پشاور سے آتے ہیں، ہمارے محلے کی لوگ ہیں نا۔ اب کون ہے؟ چلو ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ کون پڑوسی کو اذیت پہنچا رہا ہے، کون پڑوسی کے مکان کے سامنے کوڑا پھینک رہا ہے، اور کون اس کو گندا اور خراب کر رہا ہے۔ بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ گھر کے سامنے نالی میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے اور اس سے پانی باہر نکلا تو پورا محلہ گندگی کے اندر ڈوب گیا، وہ پانی چلا گیا، اور جس کے گھر کے سامنے پڑا ہوا ہے اس نے دیکھا بھی ہے، اتنا کسی کو توفیق نہیں کہ اس کو باہر نکال دے تاکہ یہ سارا پانی چل پڑے اور یہ اذیت سے سب کی جان چھوٹ جائے۔ تو کیا مطلب ہے؟ اس طرف احتیاط دھیان نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایمان کی 70 سے زائد شاخیں اور حصے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا شاخ یہ ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ تو پڑوسی کا دھیان کرنا،
اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پہ عموماً رات کو 12-1 بجے جناب مہندی کی رسم ہو رہی ہے اور جناب بارات آ رہی ہے اور ناچ گانے اور ڈھول ڈمکے اور پڑوسیوں کو خوب اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ اب پڑوسی بول بھی نہیں سکتے کہ یار کہیں گے وہ جی خوشی کا موقع ہے، اب وہ نہیں بولتے تو شاید ان کو نہ بولنے پر اجر ملے گا، لیکن میرا بھائی جو تو عمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے تو نے پورے پڑوسیوں کی پورے محلے کی نیند کو حرام کیا ہوا ہے، تجھے تو کل رب کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اور یہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 بار نہیں 3 بار قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی کو محفوظ نہیں ہے اور اس کو امن حاصل نہیں ہے۔ تو یہ حدیث سامنے رکھیے اور پھر ہر بندہ میرے سمیت اپنے اعمال پہ غور کرے، کیا میری کوئی ایسی حرکت تو نہیں ہے جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو اذیت پہنچ رہی ہے۔ اور بعض دفعہ پڑوسی بیمار پڑا ہوتا ہے اور میرے شور شرابی تو اتنے ہوتے ہیں کہ صحت مند بندہ برداشت نہیں کر سکتا، بیمار کیسے برداشت کرے گا، اور وہ بیچارہ تڑپتا ہے اور مجھے کیا ہے جی میں تو اپنی خوشی منا رہا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ اللہ کے نبی کا ارشاد سامنے رکھیے۔ اس لیے علماء نے فرمایا پڑوسی 3 قسم کے ہیں، ایک وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، ایک وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے صرف مسلمان بھائی ہے، اور ایک وہ پڑوسی جو غیر مسلم ہے، مسلمان بھی نہیں ہے لیکن ساتھ پڑوسی ہے۔ فرماتے ہیں جو آدمی رشتہ دار بھی ہے اس کے 3 درجے کا حق ہے، نمبر 1 پڑوسی ہونے کا حق، نمبر 2 رشتہ دار ہونے کا حق، نمبر 3 مسلمان بھائی ہونے کا حق۔ کتنے حق ہو گئے جی؟ یہ 3 درجے کا حق رکھنے والا پڑوسی ہے۔ اور جو رشتہ دار نہیں ہے اس کے 2 حق تو ہیں نا، پڑوسی ہونے والا حق ہے اور مسلمان ہونے والا حق ہے۔ اور فرماتے ہیں جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی پڑوسی تو ہے نا، پڑوسی ہونے والا حق تو اس کا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے آؤ یہودی کا بیٹا بیمار ہے اس کی عیادت کو چلتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی ہے اور انا اشد عداوت الناس آمن الذین، کس طرح جی؟ سب سے زیادہ دشمن قرآن میں ہے اہل ایمان کے سب سے شدید دشمن کون ہے؟ یہودی ہیں۔ فرمایا وہ سب سے بڑے دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کا بیٹا بیمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم بھی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی عیادت کے لیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر گئے۔ اس کا باپ اپنے بیٹے کے سرانے بیٹھ کر تورات پڑھ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا جی تورات پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس میں میرا ذکر ہے؟ اس نے کہا جی نہیں کوئی نہیں، جھوٹ بول گیا نا کہ آپ کا ذکر کوئی نہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں وہ مریض بچہ جس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اس نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، تورات میں آپ کا ذکر موجود ہے، تورات میں آپ کا ذکر موجود ہے، والد صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا اگر تورات میں بھی میرا ذکر موجود ہے تو پھر میرے بیٹے تو کلمہ پڑھ لینا، ایمان قبول کر لینا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ نبی پاک مسکرائے اور فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت کا حقدار بنا دیا۔ لیکن یہ پڑوسی کی عادت کے لیے آپ گئے نا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا وہ بیٹا، تو آخری وقت آپ کی رسالت کی گواہی بھی دے دی، اللہ کی توحید کو بھی مان گیا۔ تو غیر مسلم پڑوسی ہو اس کے ساتھ بھی پڑوسی ہونے کی وجہ سے اچھے اخلاق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے پڑوسی مکان فروخت کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس مکان کے کتنے پیسے ہیں؟ تو اس وقت کے جتنے پیسے بنتے تھے مثلا 1000 دینار کا وہ مکان تھا، تو اس نے کہا جی 2000 دینار کا، ڈبل قیمت بتائی۔ اس کے خریداروں نے کہا اور وہاں جو پراپرٹی کا کام کرنے والے تھے انہوں نے اس کو بتایا بھائی اللہ کے بندے یہاں پہ جو ریٹ چل رہا ہے 1000 دینار سے زیادہ تیرا مکان نہیں ہے، تو بالکل ڈبل پیسے مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا پتہ ہے ڈبل کیوں مانگ رہا ہوں؟ 1000 دینار تو میرے مکان کا ہے اور 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کا ہے۔ ایسا پڑوسی آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا جیسا پڑوسی مجھے ملا ہے۔ کہنے لگے
یہ بات عبداللہ بن مبارک تک پہنچی، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا میرے پڑوسی تم مکان کیوں بیچ رہے ہو، اپنا گھر ہے کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا جی حضرت مجھے پیسے کی اشد ضرورت ہے۔ تو فرمایا مجھ سے ادھار لے لو، جب تجھے میسر آئے پھر مجھے دے دینا، مکان نہ بیچو۔ وہ خوش ہو گیا۔ تو اچھا پڑوسی کیا ہے؟ جس کی قیمت مکان سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا پہلے جار دیکھو پھر دار دیکھو۔ جار کہتے ہیں پڑوسی کو اور دار کہتے ہیں گھر کو، پہلے جار اور پھر دار۔ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے جی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثر جبرائیل میرے پاس جب وحی لے کر آتے تو مجھے پڑوسی کے بارے میں بھی اللہ کا حکم سناتے، پڑوسی کے ساتھ تاکید، پڑوسی کے حقوق، یہ بھی اکثر جبرائیل مجھے بتاتے رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بار بار پڑوسیوں کے حقوق جبرائیل نے مجھے اتنی بار بتائے کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ابھی ان قریب یہ وحی بھی آ جائیں گی کہ بندہ فوت ہو جائے، جہاں اپنے بیٹے بیٹیاں وارث ہوتی ہیں شاید پڑوسیوں کو بھی میراث میں حصہ دیا جائے، شاید یہ بھی حکم آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا مجھے یقین ہوا کہ شاید اتنی تاکید اللہ کی طرف سے پڑوسیوں کے بارے میں آ رہی ہے۔ پھر میراث کے بارے میں تو حکم نہ آیا پڑوسیوں کا، لیکن میراث کے علاوہ کمی کوئی نہ چھوڑی شریعت نے پڑوسیوں کے حقوق کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر عورتوں کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ دینے میں حقیر نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے میرے پاس سالن اچھا بنا ہوا نہیں ہے، پڑوسیوں کے گھر میں بھیجوں گی تو وہ کیا کہیں گی، پتہ نہیں کوئی اس کو حقیر نہ سمجھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی چیز تمہارے پاس موجود ہو پڑوسی کو ہدیہ دینے میں، تحفہ بھیجنے میں حقیر نہ سمجھو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر ارشاد فرمایا اگرچہ بکری کا کھر بھی کسی کے پاس ہو وہ بھی ہدیہ بھیجنے میں عار نہ محسوس کرے، ہدیہ دیا کرو، تہادو تہابو، جب ہدیہ دو گے آپس کے اندر محبت بڑھے گی، جب آپس کے اندر محبت بڑھے گی معاشرے کے اندر امن اور سکون پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا جو ایک فقیر قسم کے صحابی تھے، عموماً ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے نا یہ جو ہدیے کا حکم دیا جا رہا ہے شاید یہ امیروں کو حکم دیا جا رہا ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں ہم کیا ہدیہ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر امت حضرت ابو ذر کو خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ابا ذر اذا طبخت مرقا فاکثر ماء، جب تم شوربے والا سالن بناؤ تھوڑا پانی اس میں زیادہ ڈال دیا کرو اور ایک پیالے میں وہ شوربہ ڈال کر پڑوسیوں کے گھر بھی ہدیہ بھیج دیا کرو۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی نے ایک ایسا اصول بتایا، اب آپ نے پانی زیادہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ یہ بات ذہن میں نکلے کہ شاید بہت قیمتی چیز ہو تو وہی تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ نے فرمایا شوربے میں پانی تھوڑا زیادہ کر لو، شوربہ زیادہ ہو جائے گا، ایک پیالہ پڑوسیوں کے گھر بھی بھیج دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح حقیر سے حقیر، گھٹیا سے گھٹیا چیز کو اس کو بھی گھٹیا نہ سمجھو، جب تم تحفہ بھیجو گے پڑوسیوں کے ہاں اللہ کے ہاں وہ اعلیٰ بن جائے گی وہ چیز۔ اور آخری بات چونکہ وقت پورا ہو گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے کس پڑوسی کو ہدیہ دینے میں پہل کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو جس کا دروازہ تمہارے قریب ہے۔ دیکھیں جی ایک میرا وہ پڑوسی ہے جس کی دیوار تو میرے ساتھ ملی ہوئی ہے لیکن اس کا دروازہ دوسری گلی میں ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کا دروازہ میرے قریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا دروازہ تیرے قریب ہے نا ہدیے میں پہل اس کے ساتھ کرو۔ اور پھر اگر آپ پڑوسیوں میں یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو ساتھ غریب بھی ہے، جس کے پاس
کھانے کے لیے شاید پیسے بھی نہ ہوں، جس کے پاس آٹے کے لیے شاید پیسے نہ ہوں، تو پھر ایسے آدمی کا تو ڈبل حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی مومن ہی نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی رات بھوکی گزارے۔ تو پڑوسیوں کا خیال کرنا قرآن و سنت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنا ضروری ہے۔ آج ہمارے زیادہ جھگڑے پڑوسیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، انشاءاللہ قبر بھی روشن، انشاءاللہ آخرت بھی روشن، اور رب سے ملاقات کے وقت شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کی اچھی ملاقات چاہتے ہو تو جہاں دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، وہاں پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔